سیٹیں بڑھائی نہیں تھی، کم کی تھی، امپریشن تو یہ تھا. اور ورکنگ ریلیشن بھی تھی، میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ ورکنگ ریلیشن تھی، لیکن جس طرح یہ کوشش کرتے کہ کسی کو کامیابی کرتے، لیکن سوچتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کر کے چلائے. تو ہمارا اور پھر مسئلہ یہ ہوا کہ یہ بھی ہماری غلطی تھی کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی ساتھ چلایا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے پکے لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی کے اشارے پہ آگے پیچھے چلتے. پکی سیٹیں ہوتی ہیں نا سر، پھر وہ کہتے ہیں ان کے وہ ضروری بھی ہوتے ہیں. حالانکہ ابھی تو عمران خان ہی وہ گارنٹی ہے نا، ابھی تو عمران خان جس کے ساتھ لگا ہوگا وہ سیاست کرے گا. اسٹیبلشمنٹ والے تو سارا سلسلہ ختم ہو گیا. یعنی پہلی دفعہ ایک پارٹی جو ہے نا وہ عوام میں صلاحیت کر گئی ہے، نیچے حد تک چلی گئی ہے. ابھی یہ ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے کہ وہ بڑے بڑے نام ہوں یا بڑے بڑے وڈیرے ہوں یا بڑے بڑے. فروری 2024 کے الیکشن میں یہ بات ثابت بھی ہوئی ہے. سر تحریک عدم اعتماد کی رات جب آپ نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے استعفیٰ دیا تھا تو سما ٹیلی ویژن کے اوپر سب سے پہلے یہ خبر میں نے بریک کی تھی. تو یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا تھا کہ میں اب استعفیٰ دوں گا؟ مجھے خان صاحب نے بلایا جی، صبح سے. ہمارا ایک اور پلان تھا، میں ابھی وہ نہیں بتاؤں گا، کیا ہم نے لمبا کرنا تھا اجلاس. تو پھر مجھے خان صاحب نے 9 بجے بلایا، رات 9 بجے مجھے اس نے بلایا کہ تم آ جاؤ ادھر. میں گیا تو ادھر خان صاحب صحافیوں کے ساتھ بیٹھا تھا باہر لاؤنج میں. اور ادھر جو میں گیا تو پرویز خٹک، شمس قریشی، اسد عمر اور یہ فواد چودھری لوگ باہر تھے. اس نے کہا کہ ابھی خان صاحب میٹنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بلا رہے ہیں. اچھا، جیسی وہ میٹنگ ختم ہو گئی تو مجھے بلایا، تقریباً کوئی 10 ساڑھے 10 بجے یہ ٹائم تھا. تو 20-25 ہمارے جو منسٹرس تھے وہ اس میٹنگ میں تھے. خان صاحب نے مشورہ کیا، بابر رحمان بھی تھا، بابر صاحب نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے نا خان صاحب اس پروسیس کو ہونے دیں، کیونکہ اگر یہ پروسیس نہیں ہوگا تو ایک تو یہ کہ یہ ہمارے اوپر قانونی طور پر بڑے سوالات اٹھیں گے. ایک تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، دوسرا جو ہے نا کنسٹیٹیوشن کی مطلب ضرورت ہے، کنسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے نا آپ نے کرنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر ہمارا مورل حیثیت بہت کمزور ہو جائے گی. اور چوتھا یہ ہے کہ یہ اگر ہم نہیں بھی کریں گے تو وہ لوگ جو ہے نا تھرو مطلب اسٹیبلشمنٹ وہ کروا دیں گے. تو پھر شاید ہمارے پاس تو اس نے خان نے کہا کہ چلو وہ پروسیس کروا دو. میں نے خان کو خود ریکویسٹ کی، میں نے کہا خان صاحب اگر آپ نے جانا ہے تو بیک کیوں رہوں، آپ ہی کے ساتھ میں آیا تھا، زندگی گزاری. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سے پہلے میں ریزائن کروں. آپ کے اوپر کوئی پریشر تھا سر اس وقت میں کہ اگر آپ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ نہیں کرا سکتے تو مستعفی ہو جائیں؟ کوئی نہیں، میں وضو سے ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے. نہ میرے اوپر کوئی پارٹی کا پریشر تھا، نہ میرے کو اسٹیبلشمنٹ کا پریشر. اگر آپ استعفیٰ نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ کیا کوئی آرٹیکل 6 لگ جاتا یا کوئی خدا نخواستہ کوئی آپ پہ کوئی تشدد وغیرہ کا کوئی خطرہ کسی قسم کا تھا؟ میں کسی کو یہ ہمت اور جرت نہیں سمجھتا کہ میرے اوپر ایک ہاتھ اٹھائے. میں پٹھان ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ خدا نخواستہ مجھے کوئی زخم پہنچائے گا تو میں نہیں تو میرا نسل بدلا دے گا. یہ میں واللہ اللہ کو دیکھو، ہم نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا چپ جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے کہ بس اس نے تو میرے ساتھ کہ نہیں، جتنا بھی بڑا ہوگا ہم اپنی حیثیت سے اس کو رسپونڈ کریں گے، جواب دیں گے. معافی ہمارے کاتب پہ نہیں ہے. ٹھیک، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ نہ مجھے کسی نے دبایا، نہ میں کسی دبتا ہوں، نہ کبھی یہ سوچا ہے زندگی میں. اگر دبنا ہوتا تو آج میں پارٹی میں نہیں ہوتا. تو جو کچھ کیا ہے میں نے قانون کے مطابق کیا ہے اور عمران خان کی مشورے سے کیا ہے. کیا قاسم سوری نے بھی قانون کے مطابق ہی کیا تھا؟ چونکہ انہوں نے تو ووٹنگ کرائے بغیر یا آرٹیکل 5 کے تحت وہ تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں انہوں نے ٹھیک کیا تھا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے اوپر عدم اعتماد انہوں نے داخل کیا. جی، اسی دن عدم اعتماد داخل کیا. جب عدم اعتماد آپ کے اوپر آتا ہے تو مورلی پھر آپ کا نہیں بنتا کہ آپ اس میٹنگ کو چیئر کریں. اور پھر جب آپ کو پتہ بھی ہو، کنفرم ہو کہ آپ کے نمبر نہیں ہے ابھی، تو مطلب وہ اسپیکر کی وہ نہیں رہی، وہ سے نہیں رہی. تو میں نے چونکہ میں نے اس کا دیا کہ چونکہ میرے اوپر عدم اعتماد آیا ہے تو میرے نہیں بنتا جو بھی آئے تو وہ ڈپٹی اسپیکر کی حیثیت آیا. لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی یہ کام آپ سے ہی کروانا چاہتی تھی اور آپ نے کو انکار کر دیا تھا؟ چونکہ وہ اسپیکر کے آرڈر کے اوپر دستخط تو آپ کے ہی تھے نا. جو فیصلہ اس وقت ہوا جب آپ کے خلاف ایک عدم اعتماد آ جاتا ہے، بس آپ کی پھر ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور ایک مورل اوبلیگیشنز ہوتی ہے. میں نے مورلی سمجھا کہ میرے وہ حیثیت ختم ہو گئی ہے اسپیکر. پھر کوئی چاہے نہ چاہے اسے فرق نہیں پڑتا، چونکہ آپ نے ایک ظاہر ہے آپ نے ایک پوزیشن لی نا اس بات کے اوپر. یہ تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کا آئیڈیا سر بتائیں گے یہ کس کی طرف سے تھا؟ یہ کس نے دیا تھا کہ اس کو مسترد کیا جائے؟ یہ کچھ کتاب کی بھی چھوڑو نا، میں نے لکھنا ہے جب ریٹائر کوئی اشارہ دے دیں ہم پکڑ لیں گے چیزوں کو. کچھ چیز ایسی ہیں کہ وہ ٹائم پہ ہو جائے گی تو بہتر ہو جائے گا. ابھی ٹائم نہیں ہے اس کا بتانے کا. سر آپ بتا رہے تھے کہ آپ خان صاحب کے پاس گئے اور پھر آپ نے ان سے کہا اپنے استعفیٰ دینے کی بات کی، تو خان صاحب مان گئے؟ خان صاحب نے بھی آپ کے ہی حق میں فیصلہ دیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا اچھی بات ہے، کوئی تو ہو جائے گا نا. تو مرال کیسا تھا اس وقت عمران خان کا؟ وہ پریشان تھے یا پر اعتماد تھے؟ پر اعتماد تھے. میں صرف ایگزیجریشن نہیں کر رہا، یقین جانے یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کوئی چیز ہونے جا رہا ہے. اچھا، جسٹ وہ اسمائلنگ فیس اور ریلیکس تھے.
ٹھیک. اب یہ جو پوری تاریخ ہے اس کے اوپر کافی بحث ہو چکی ہے. میں اس لیے آپ سے بات کر رہی ہوں, خان صاحب کے قریب بھی تھے آپ اسپیکر بھی تھے قومی اسمبلی کے, تو سر یہ نوبت جو ہے یہ تحریک عدم اعتماد تک ویسے پہنچ کیوں گئی, اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے تعلقات میں یہ دراڑ کیوں آ گئی ویسے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے جو حکومت لی تھی یہ حکومت ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی. ٹھیک, حکومت ہمارے پاس کیونکہ وہ ہمارے پاس وہ نمبر نہیں تھے کہ جس پہ ہم اپنی مرضی سے قانون سازی کریں. لیکن اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے کچھ چاہتی تھی, کیا کوئی خیبر پختونخوا یا پنجاب کی گورننس کے اوپر سر کوئی مسئلہ تھا؟ سب سے اہم مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب اڈوں کے امریکہ اڈے کی جو ٹائم ختم ہو رہی, جو ایگریمنٹ ختم ہو رہی تھی جی, اور اس کے لیے مزید ٹائم چاہیے تھا یا ایگریمنٹ کو ایکسٹینشن چاہیے تھی, تو وہ عمران خان نے جو انٹرویو میں کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. کیا اس وقت اپوزیشن کی قیادت کو جیل میں ڈالنا, کیا اس پر بھی یہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کوئی موقف تبدیل کیا تھا آپ کے دور حکومت میں؟ نہیں, اپوزیشن دیکھیں, اپوزیشن کی جو جیلوں میں ڈالنے والا مسئلہ تھا, میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ کسی کو جو ہے نا پولیٹیکل بنیادوں پہ جیلوں میں نہیں ہونا چاہیے اور کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے, جو بھی قانون کے مطابق ہو. اگر کوئی بڑا آدمی ہو, وہ اپنا آدمی ہو یا وہ اپوزیشن سے ہو, جو بھی ہو, لیکن جب قانون جو ہے نا وہ اپنی راہ لے, جب تک ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں تو ملک نہیں چلتا. تو یہ جو کیسز تھے وہ زیادہ تر کیسز تو پیپل پارٹی نے بنائے تھے مسلم لیگ کے اوپر, اور مسلم لیگ نے بنائے تھے پیپل پارٹی کے اوپر, نیب کے کیسز تھے. کوئی ایک کیس بھی ہم نے اپنا نہیں بنایا. لیکن آپ کے دور حکومت میں یہ سارے جیل میں بیٹھے ہوئے تھے نا, اور کیا یہ درست نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اپوزیشن کے ساتھ سیاسی انتقام لیا گیا؟ رانا ثناء اللہ, شاہ خاقان عباسی, احسن اقبال, خواجہ آصف, میاں نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, سارے تو جیل میں بیٹھے تھے سر. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, اور سیاسی بنیادوں پہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی سیاسی جو ہے نا وہ بالکل اس کو کلین چٹ ملے. جب وہ کوئی غلطی کرے قانون کے مطابق اس کے خلاف جو ایکشن ہونا چاہیے. آپ کے دور میں قانون کے مطابق ہوا سب, کوئی سیاسی انتقام نہیں لیا گیا؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح یہ بھی کر رہے ہیں اس طرح کا بھی نہیں ہوا. کوئی ایک کیس بھی آپ مجھے بتائیں کہ وہ طریقے سے آپ نے بنایا ہو. جتنی پیپل پارٹی کے لوگ جیل میں تھے وہ مسلم لیگ کی وجہ سے, مسلم لیگ کی کیسز پرانے تھے, لیکن آپ کے دور حکومت میں, ہمارے دور حکومت میں نے ہاتھ ڈالا. ٹھیک, خان صاحب نے کوئی غلطی نہیں کی, اس کا مطلب کوئی غلطی ان کی نہیں تھی کہیں بھی؟ دیکھیے, انسان غلطی کیوں, میں کو تو نہیں ہے, انسان کی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, اور جب وہ غلطی کرتے ہیں وہ اپنی غلطی کو مان بھی لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں خان صاحب سے غلطیاں ہوئیں؟ کیوں نہیں ہوئی, انہیں کا خمیازہ بھگتنا. نہیں, دیکھو غلطی کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اس نے غلطی, دیکھو انسان ہے, کبھی ایک چیز کے بارے میں میری سوچ غلط ہو سکتی ہے, کبھی ایک چیز کو میں غلط جو ہے نا پریم کر سکتا ہوں, اس کے بارے میں میری کیلکولیشن غلط ہو سکتی ہے. تو یہ ایک نیت کا فرق ہے, مسئلہ ہے. نیت میں کوئی پرابلم نہیں ہے, نیت صاف ہے اور ملک کی ترقی اور خوشحالی ہے. غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے, سیکھا خان صاحب نے؟ دیکھیے, آپ لوگوں نے سیکھا؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا بہت پالشڈ ہو گئی ہے, اصلاح ہوئی ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, ملک کو عملاً آئین اور قانون کے مطابق چلائیں گے. یہ جتنی پالش ہوئی ہے نا پی ٹی آئی, ان غلطیوں سے سبق سیکھنے کے بعد, میں اس پہ آگے ذرا بات کرتی ہوں, لیکن ایک بات اور یہ بتا دیں کہ بشرا بیوی کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ خان صاحب نے ان کے اثر میں آ کے کئی غلطیاں کی ہیں, جیسے کہ عثمان بزدار کو لگانا, پھر توشہ خانہ سے تحائف والا جو معاملہ تھا وہ لینا, اور پھر جنرل عاصم منیر اور خان صاحب کے جو تعلقات خراب ہوئے اس کی وجہ بھی بشرا بیوی ہی تھی. مارکیٹ میں رومر چلتے رہتے ہیں. بشرا بیوی جو ہے نا ایک خاندانی اور خاتون ہے, ایک مطلب ایک زوجہ کی حیثیت سے اس کی بات ہو سکتی ہے کہ, لیکن عمران خان کبھی بھی اپنی فیملی کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں ان کا کوئی سیاسی انٹرفیئرنس نہیں تھی میرے نالج میں کوئی نہیں. جنرل عاصم منیر اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے, ان کو عہدے سے کیوں ہٹایا گیا؟ کیا یہ بات درست ہے کہ وہ کرپشن کے ثبوت لے کے پہنچ گئے تھے اس لیے؟ مجھے نہیں معلوم, کیونکہ میں جب چیز معلوم نہیں ہے میں اگر ایک چیز کو پرسنلی مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ کو یہ شنو کہتا. سر, وہ کرپشن کے ثبوت کے بارے میں نہیں معلوم, یا ان کو ہٹایا کیوں گیا تھا اس کی وجہ نہیں معلوم آپ کو؟ ہاں بالکل, دیکھو وہ اس کے ادارے کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے, میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن میں چونکہ میرا دیکھو اسپیکر کا رول جو ہے نا وہ حکومت سے الگ طرح ہوتا ہے, وہ کیبنٹ کا حصہ ہوتا ہے, وہ الگ طرح ہوتا ہے. تو کیبنٹ میں جو بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کی اسپیکر کے نالج میں نہیں ہوتی. رائٹ, میں نے اس لیے یہ پوچھا چونکہ اس ملاقات سے پہلے پھر جنرل عاصم منیر کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا نا, اور کوئی ایسی بات بھی سامنے نہیں آئی کہ خان صاحب ان کو پسند نہ کرتے ہوں. میں اس کو تصدیق نہیں کر سکتا. لیکن یہ ابتدا تو وہیں سے ہو گئی تھی. کیا یہ بات درست ہے کہ حکومت نے جب جنرل عاصم منیر کو بطور آرمی چیف بنانے کا منتخب کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو پھر اس فیصلے کو, اس تعیناتی کو رکوانے کے لیے پھر لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا؟ یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں, بالکل غلط ہے. یہ بالکل اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لانگ مارچ تو ہمارے روٹین میں لانگ مارچ ہوتے, ہم نے تو اپنے جو ہمارے مطالبات تھے اس کے حق میں ہمارے لانگ مارچ تھے. یہ راول پنڈی والا تھا جو اعلان کیا گیا تھا اس جو بھی تعیناتی کے وقت میں, جب آرمی چیف نے تعینات ہونا تھا. ہاں بالکل, اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. یہ بالکل دیکھو
یہ مسلم لیگ نون نے ایک نیریٹو بائی کیا, اس کو چلایا. ہم تو سائفر کے اوپر چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر جو ہے نا آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے. ہمارے مطالبات تو آپ کے سامنے ہیں, اسی کے لیے ہمارا تاکہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے تاکہ اس کی تحقیق وہ لوگوں کے سامنے حقیقت سامنے آ جائے. تو یہ حقیقت سامنے لانے کے لیے کیا جناب باجوہ کو پھر وہ ایکسٹینشن کی بھی آفر کر دی تھی سر آپ لوگوں نے, اور ایک پہلے دے دی تھی, اس سے دل نہیں بھرا تھا؟ خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی. خان صاحب تو اس کے لیے ایک منٹ کے لیے مزید تیار نہیں تھا. آپ نے معافی مانگی ایکسٹینشن دینے پر قوم سے اپنی پریس کانفرنس میں کہ ہم مانگتے ہیں, تو اگر دوسری ایکسٹینشن قبول کر لیتے تو پھر 2 بار معافی مانگتے آپ اس وقت میں؟ دیکھیں میں نے بتایا کہ یہ سارے ڈس انفارمیشن ہے, اس میں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اور جو خطرناک واقعہ ہوا وہ 9 مئی کا تھا, جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو معاملات خراب تھے وہ پھر ایک طرح دشمنی میں بدل گئے. یہ 9 مئی کیوں ہوا اور کیسے ہوا سر؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کیوں ہوا. یہ جو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک سابق وزیر اعظم اور انصاف کے لیے آیا ہو, اور جس طرح اس کو گرفتار کر کے تضحیق کر کے انسلٹ کر کے اور عدالت کی بھی تصحیح کر کے, یہ کوئی بنتا تھا؟ یہ کوئی طریقہ تھا کہ اس طرح ہو جاتا؟ یعنی آپ نے دکھایا دنیا کو کہ ہمارے لیے نہ کوئی قانون ہے نہ آئین ہے, بس ہم جو چاہیں گے وہی کریں گے. پھر بھی ہماری جو بھی جدوجہد ہے وہ پیسفل ہے. آج اگر یہ 9 مئی میں یہ سچا ہوتا تو آج ضمانت ہوتی. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ساری جھوٹی پی ٹی آئی کوئی سر کردار نہیں تھا اس میں, پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رول نہیں تھا. دیکھو میں یہ کہ ہم مطالبہ کیا ہے ہمیشہ کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بناؤ. وہ نہیں مانتی حکومت, نہیں مانتی تو اس میں بتاؤ نا پھر, اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی رسپانسبل اس کو سزا ہو. اگر ہم ذمہ دار ہے, عزیز ذمہ دار ہے, حقیقت تو سامنے آ جائے گی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں تو کچھ کالا ہے نا. خان صاحب نے کہا یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, یہ خطرناک الزام ہے, اس کے ثبوت ہیں آپ لوگوں کے پاس سر؟ مطلب فوج اپنے ہی املاک کے اوپر حملہ کیوں کرے گی؟ نہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہتا, میں کہتا ہوں کہ جو اس کی بینیفیشریز ہیں دے آر ریسپانسبل. انہوں نے سب کچھ کیا ہے اپنے اقتدار کے لیے, اپنی 2 دن کی حکومت کے لیے. اس نے عوام کے درمیان اور اداروں کے درمیان نفرت پیدا کی. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور کسی صورت میں ہم نہیں چاہتے کہ اداروں اور عوام کے درمیان جو نفرت ہو. اپریل 2024 میں آپ نے ایک بیان یہ دیا تھا 9 مئی کے حوالے سے ہی کہ محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا ڈرامہ ہے یہ 9 مئی, آپ آج بھی اس پہ قائم ہیں؟ بالکل, اس پہ سب کچھ جو ہے نا, خاص کر اس پہ آئی جی اور دونوں نے پورا پلان کیا کہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے اور کس طرح, مطلب آپ دیکھیں نا کہ کہاں سے لوگ جا رہے ہیں اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور میں جو اس کو خود دیکھتا ہوں نا, میں اس پہ لوگوں کو جانتا ہوں, یہ اس بن راش وہ مسلسل لوگوں کو چیخیں کر رہی کہ نہ جاؤ نہ جاؤ. وہ ویڈیو آپ نے کافی دیکھی ہوں گی. سب کچھ اس کے باوجود کس نے کیا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ موقع پہ کوئی موجود نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کا رہنما یا پھر ورکر؟ دیکھو جو چند لوگ موجود تھے وہ ان کی کنٹرول میں کوئی تھا ہی نہیں, نہ اس کے کوئی سن رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ اس کی پارٹی کو کوئی افیلیشن نہیں تھی نا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا سر, اب یہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس پہ تو آپ نے دیکھا نا کہ یہ سزائیں 10 سال کی بھی سزائیں دے دی گئی ہیں. اب پاکستان میں کیسے سزائیں ہوتی ہیں سر یہ سب بہت اچھی طرح یہاں پر جانتے ہیں, اور ظاہر اس پہ ہمارا بحث کرنا بھی فضول ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب سے 9 مئی پہ معافی کا مطالبہ ہے. مانگنا چاہیے خان صاحب کو معافی؟ دیکھیے ابھی تو آپ نے خود بھی کہا, ابھی مجھے پہلے کہا کہ ایس پی آر نے ڈینائل دیا, تو بس انہیں ڈینائل دیا. ایک صحافی ہے نا جو آج کل دھڑا دھڑ کالم لکھ رہے ہیں, سہیل وڑائے صاحب, اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی فیلڈ مارشل سے ملاقات بھی کی ہے, تو انہوں نے بھی خان صاحب کو یہی مشورہ دیا تھا, لیکن آج ایس پی آر نے ڈینائل دے دیا. بس ٹھیک ہے, آج اس نے اپنی بات سے وہ گئے تو بات ہی ختم ہوگی. تو کہتے ہیں صحافی نے اپنے ذاتی لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں نا کہ دیکھیں ہم اس ملک کے پرامن شہری ہیں, جی لاپل شہری ہیں, جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا. سر وہ دیکھیں جو خبر ہے نا وہ یہ ہے کہ برسلز میں آرمی چیف نے معافی والی کوئی بات نہیں کی کہ مانگی جائے, لیکن فوج کا تو اوور آل یہ مطالبہ ہے معافی مانگنی پڑے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب معافی مانگیں گے, اور نہیں مانگیں گے تو جیل سے باہر کیسے آئیں گے؟ پھر جیل میں ہی رہیں گے لمبا عرصہ. عدالت کو نوٹس لینا چاہیے کہ پھر عدالت کدھر گئی ہے, عدالتوں کا کیا سسٹم ہے, عدالتوں کا کیا کردار ہے. ہم تو اپنی جدوجہد رکھیں گے, کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. آپ کہتے ہیں خان صاحب معافی نہیں مانگیں اور ڈٹے رہیں اپنے کسی بھی صورت میں نہیں. آپ نے تو مشورہ نہیں دیا ان کو یہ کہ معافی نہ مانگنا, چونکہ ایک انٹرویو میں آپ نے کہا تھا معافی تو ہم نے اپنے باپ سے بھی نہیں مانگی. میں وہی کبھی دفعہ بول چکا ہوں نا, تو بس وہ میں کیا کہوں. بہرحال آپ خود بولتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے نا پھر یہ. بس یہی ہمارا اسٹینڈ ہے, ہم کسی طور پر کمپرومائز نہیں کریں گے اپنے پرنسپل پہ. اپنے ملک کے لیے جتنی بھی گنجائش ہوگی ہم کریں گے, لیکن اپنے پرنسپل پہ کوئی. سر خان صاحب جیل سے باہر کیسے آئیں گے؟ کیا لمبا عرصہ طویل مدت وہ جیل میں ہی رہیں گے؟ پھر کیسے راستہ نکلے گا؟ دیکھو ایک بات بالکل واضح ہے, طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. بے شک. ہم اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں, اور امید رکھتے ہیں کہ یہ انسان جو اپنی منصوبہ بندی بناتے ہیں نا, اللہ کا اپنا منصوبہ ہوتا ہے. بے شک.
یہ اللہ کے منصوبے کو دیکھو, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک. آپ نے ابھی تک کوئی جو تحریک چلائی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی, آپ کی کوئی احتجاج کی جو کالز ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہیں. سر لوگ عوام آپ کو ووٹ ضرور دیتے ہیں اسد کیسر صاحب, لیکن وہ آپ کے ساتھ سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں جب آپ گولیاں چلاتے ہیں, کبھی پولیٹیکل ورکرز پہ گولیاں چلتی ہیں, کیونکہ ہم تو پولیٹیکل ورکر ہے. پولیٹیکل ورکر تو